اس بات میں کوئی شک نہیں، اگر آپ کی ڈائٹ بہت اسٹرکٹ ہے، خوراک آپ کی بہت محدود ہے، کیلوریز آپ کم لے رہی ہیں، تو کیلوری ریسٹرکشن میں کیلوری کے کم ہونے کی صورت میں اگر بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں تو باڈی پھر سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے ان فنکشنز کو جو بہت امپورٹنٹ ہے سروائیول کے لیے، اور اس میں بال نہیں شامل ہوتے۔ تو یہ بالکل ایک طے شدہ بات ہے، اگر آپ اسٹرکٹ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں، اسی طرح ہی اگر آپ کی خوراک میں پروٹین کی کمی ہے تو بھی آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایل لائسین امینو ایسڈ۔ یاد رہے کہ امینو ایسڈ سے ہی پروٹینز بنتے ہیں، امینو ایسڈ کی کمی ہوگی تو پھر پروٹین کی پروڈکشن بھی اثر انداز ہوگی۔ امینو ایسڈ دو تین قسم کے، کافی ساری قسم کے ہیں، لیکن ایک کیٹیگری یہ ہے اسینشل امینو ایسڈس اور کچھ نان اسینشل ہوتے ہیں۔ کچھ امینو ایسڈس ایسے ہوتے ہیں جو باڈی میں بنتے ہیں، کچھ امینو ایسڈس ایسے ہیں جو خوراک میں ہی ہمیں ملیں گے تو ہماری ضرورت پوری ہوگی، باڈی خود ان کو پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ جو ایسے امینو ایسڈس ہیں جو کہ ہمیں خوراک میں ہی ملیں گے اور باڈی میں نہیں پروڈیوس ہوں گے، ان کو ہم بولتے ہیں اسینشل امینو ایسڈس۔ تو ایل لائسین امینو ایسڈ ایک اسینشل امینو ایسڈس ہے، یعنی کہ یہ آپ کو خوراک میں ہی ملے گی، آپ باڈی میں نہیں پروڈیوس کر سکتے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اگر ایل لائسین کی کمی ہوگی تو اس پہ آپ کا اثر ہو سکتا ہے زنک کی ابزارپشن پہ اور آئرن کی ابزارپشن پہ۔ یاد رہے کہ آئرن اور زنک دونوں آپ کی ہیئر کوالٹی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر زنک کی کمی ہو تب بھی آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں، اگر آئرن کی کمی ہو تب بھی آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں۔ تو ایک اسٹڈی میں باقاعدہ دیکھا گیا کہ کچھ عورتوں کو جن کو ہیلوس تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کرونک ٹیلوجین ایفلوویم، ان عورتوں کو آئرن، اور ان کو آئرن ڈیفیشنسی بھی تھی، ان کو جب آئرن دیا گیا تو اس کے باوجود ان کے بال نہیں بہتر ہوئے تھے، ان کی گروتھ بہتر نہیں ہوئی تھی۔ انہی عورتوں کو جن کو آئرن ڈیفیشنسی تھی اور ہیلوس بھی تھا، ٹیلوجین ایفلوویم تھا، ان کو جب ایل لائسین دیا گیا تو ان کے بالوں کی کنڈیشن بہتر ہوئی تھی۔ یعنی کہ آئرن اکیلے میں دینے میں فائدہ نہیں ہوا، جب انہوں نے ایل لائسین ایڈ کیا تو ان کے بالوں کی کوالٹی بہتر ہوئی تھی۔ اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ ایل لائسین جو ہے وہ مدد کرتی ہے آئرن کی ابزارپشن میں اور زنک کی ابزارپشن میں۔ لہٰذا اگر آپ کو ایل لائسین کی کمی ہے، ایل لائسین امینو ایسڈ کی کمی ہے، تو آپ کو خوراک میں اس کی مقدار بڑھانی چاہیے۔ اور وہ کون سی خوراک ہے جس میں آپ کو ایل لائسین مل گیا؟ اس میں میٹ، انڈا، یہ لوبیا وغیرہ، بینز، لینٹلز، دالیں، ان میں آپ کو ایل لائسین امینو ایسڈس ملیں گے، اور اس سے آپ کی امینو ایسڈ کی کمی بھی ختم ہو سکتی ہے، ایل لائسین امینو ایسڈ کی کمی ختم ہو سکتی ہے، اور آپ سپلیمنٹ کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں ایل لائسین امینو ایسڈ۔ لیکن یاد رہے اگر آپ کو اس کی کمی ہے، اگر کمی نہیں ہے تو ایسے ہی گوشت یا انڈا یا دالیں یا لوبیا وغیرہ کھانا، اس سے شاید اتنا فرق نہ پڑے۔ تو اگر آپ کو کمی ہے، اگر آپ کو آئرن کی کمی ہے، اگر آپ کو زنک کی کمی ہے، تو بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایل لائسین کی کمی ہو، جس کی وجہ سے آپ کی ابزارپشن کم ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی نظر رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کنسلٹیشن کرنی ہے تو ہمارے کلینکس ہیں پاکستان، ناروے، ڈینمارک، UK، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا کنسلٹیشن سیٹ کر لیں گے۔ اگر آپ ان جگہوں پہ نہیں آ سکتے تو آپ آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کلک دا نوٹیفیکیشن بیل سو دیٹ یو اپڈیٹڈ ود آور نیوسٹ ویڈیوز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی خاص موضوع پہ بات چیت کی جائے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، تو ہم انشاءاللہ اس پہ غور بھی کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔